دیکھیے، آپ زندگی میں کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں فلاں بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے. کوئی چیز آپ ذہن میں ابھی اس وقت سوچ لیں، تصور باندھ لیں، جو چیز آپ کو پیاری لگتی ہے. بڑی کوشش کرتے ہیں آپ، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، وہ چیز ملتی نہیں. لیکن اگر انسان کو یہ انمول خزانہ مل جائے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ خوبصورت موتی مل جائے، یہ خزانہ مل جائے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لے، تو انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے. دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی سماعت فرما لیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، ہے آدم کی اولاد، ترید و ارید ولا يكون الا ما اريد وان سلمت فيما تريد اعطيتك ما تريد وان سلمت فيما اريد اعطيتك ما تريد وان نازعتني فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ہے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری تمنا ہے، ایک وہ چیز ہے جو تو اپنے لیے چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں. اب غور کریں، وہ چیزیں جو دنیا میں آپ چاہتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود آپ کو ملتی نہیں ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہی پریشانی ہے نا، یہی جسم کا تقاضا ہے. جسم حاصل کرنا چاہتا ہے، چیز ملتی نہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں مل رہی بھائی؟ بڑی محنت کی، سب کچھ کیا، کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ فرماتا ہے، ایک وہ چیز ہے جو تو چاہتا ہے، اور ہے ابن آدم، ایک وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں. تو اپنی کوشش کے ذریعے، اپنے ایفرٹ کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا. تو کر لے کوشش، کر لے محنت، کر لے جد و جہد. فرمایا تو تھک جائے گا، اتعبتک، میں تجھے تھکا دوں گا، لیکن الٹیمیٹلی بالآخر تجھے ملے گا وہی جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں. وہ نہیں حاصل کر سکے گا اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں اپنی کوشش محنت کے ذریعے فلاں چیز حاصل کر لوں، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ عز و جل نے اس کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے اسے اپنی محنت کے ذریعے تبدیل کر دوں، فرمایا کر لے کوشش. اب تو کا میں تجھے تھکا دوں گا، تو تھک جائے گا، بالآخر ملے گا وہی جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں. فرمایا لیکن ایک طریقہ ہے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے، اگر تو اس بات پر خوش ہو جائے جو میں نے تیرے لیے لکھی ہوئی ہے، اور اگر کہے ہے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر خوش ہوں. فرمایا یہی ایک طریقہ ہے. اگر تو اپنی ایفرٹ اور کوشش کے ذریعے میری تقدیر کو بدل کر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو میں تجھے دینا نہیں چاہتا، فرمایا کر لے کوشش، تجھے وہ ملے گا نہیں. لیکن اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے اور کہے اللہ جو تو دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، فرمایا پھر میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے. یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک اسلوب ہے، یہی ایک قانون ہے، یہی وہ نسخہ ہے. اگر اس پر ہم عمل کر لیں، کتنا پیارا نسخہ ہے یہ. ہمارے سارے نوجوان بھی اس کو سن لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says there is something that you want for yourself and there is something that I want to give to you. Allah says, O abd, O servant of mine, there is something that you desire, there is something that you want for yourself, and there is something that I want for you. Allah says, وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ, and nothing will happen but that what I have predestined for you. And ya abd, O servant of mine, if you try changing my destiny, and if you think with your own effort and your ambition you can change my destiny, you can change that what I have predestined for you, Allah says you will be exhausted, you will be tired. Ultimately nothing will happen but that what I have predestined for you. But there is one way, if you are satisfied with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, if you have this inner contentment and you say, oh Allah, I am happy with whatever you have predestined for me, and if you are satisfied with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, with the taqdeer of Allah subhanahu wa ta'ala, this practice, this belief, this aqeedah, this practice and this amal of yours, and this statement that Ya Allah, I am pleased with whatever has been predestined for me by you, it pleases Allah subhanahu wa ta'ala so much that Allah says, then I will even give you what you desire for yourself. کتنا آسان نسخہ ہے. اس پر اگر ہم عمل کر لیں، زندگی میں جو چیز آپ چاہتے ہیں
یہ پہلا نسخہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے الٹیمیٹ بلیس حاصل کرنے کا، حقیقی سکون حاصل کرنے کا، تمانیت قلب کے حصول کے لیے اس پر عمل کر لیں۔ جب بھی دل میں تمنائیں پیدا ہوں، خواہشات پیدا ہوں، فلاں چیز مل جائے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، کہیں اللہ تو جو دیتا ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ فرمایا اپنی جد و جہد اور کوشش سے اگر تو اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے نہیں بدل پائے گا، ایک کام کر لے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جا، ریلیکس، پورے سکون کے ساتھ جس سٹ بیک اور کہہ لے ہے اللہ میں راضی ہوں جس طرح تو رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا اپنی کوشش سے تو حاصل نہیں کر سکتا، بس میری رضا پر راضی ہو جا، پھر میں تجھے بھی خوش کر دوں گا، میں تجھے بھی خوش۔ جنہ دکھاں تھی کیسے ہے وہ، دل بر راضی سکھ انا تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی ریون پیارے۔ یعنی جو دکھ اس کی جانب سے آئے اس دکھ میں خوشی تلاش کرو، اس میں خوشی تلاش کرو گے تو اللہ دیکھو پھر ان دکھوں کو سکھ میں کیسے بدل دیتا ہے۔